نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جب تم قرض کا معاملہ کرو مقرر وقت تک کے لیے تو پس اس کو لکھ لیا کرو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان لکھنے والا انصاف کے ساتھ، اور نہ انکار کرے لکھنے والا اس سے کہ وہ لکھے جیسے اللہ نے اسے سکھایا ہے، پس چاہیے اسے کہ وہ لکھ دے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور چاہیے کہ لکھوائے وہ شخص جس پر حق لازم ہے، اور چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور نہ کم کرے اس میں سے کسی چیز کو۔ پس اگر ہو وہ شخص جس پر حق لازم ہے ضعیف العقل یا جسمانی طور پر ضعیف، أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ، یا نہیں طاقت رکھتا کہ وہ لکھوائے، تو پس چاہیے کہ اس کا جو ولی ہے وہ انصاف کے ساتھ لکھوائے۔ قرض کے معاملے کے متعلق ہدایات اس آیت میں دی جا رہی ہیں کہ جب کوئی معاملہ قرض کا آ جائے تو اس کے اندر وقت مقرر اور متعین ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کی جہالت نہ ہو، بالکل واضح معاملات ہونے چاہیے۔ فَاكْتُبُوهُ، اگلی ہدایت اللہ تعالیٰ نے یہ دی کہ ایسے معاملات کو لکھ لینا چاہیے کہ جو دو فریقوں کے درمیان ہوا کتابت کے اندر بھی اسے لانا چاہیے۔ اگرچہ عام طور پر جو معاملات ہیں وہ زبانی ہی ہوتے ہیں، زبانی لینا اور دینا ہوتے ہیں، اور قرض کے معاملات بھی اسی طریقے سے چلتے ہیں، لیکن خاص طور پر قرض کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں لکھنا چاہیے۔ اس سے غلطی کا احتمال بھی ختم ہو جاتا ہے، بھول چوک بھی ختم ہو جاتی ہے، اور ایک دوسرے کے متعلق دلوں کے اندر نفرتیں بھی پیدا نہیں ہوتی۔ کہ اس طرح ایک آدمی کچھ سوچ کے بیٹھا ہوتا ہے، دوسرا آدمی کچھ اور سوچ کے بیٹھا ہوتا ہے، بہت ساری غلط فہمیاں درمیان میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جب ایک تحریر سامنے آ جاتی ہیں تو یہ ساری چیزیں دم توڑ جاتی ہیں۔ بھئی یہ لکھا ہوا ہے، دیکھ لیں کیا معاملہ طے ہوا تھا اور کس وقت لینا دینا ہے اور یہ چیزیں۔ اور دوسری بات، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے
انسان تو معاملہ کر رہا ہے 1 مہینے کا، 5 مہینوں کا، 6 مہینوں کا، سال کا، لیکن زندگی کی گارنٹی تو کوئی نہیں ہے نا، کل ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ جب یہ معاملہ کر رہا ہے اس کے بعد بھی رہے گا کہ نہیں رہے گا، ہو سکتا ہے چلا جائے۔ اب ظاہری بات ہے اس کے جو معاملات ہیں وہ ورثاء نے دیکھنے ہیں۔ اب ورثاء کہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور جس نے قرض لینا ہے وہ تو مطالبہ کرے گا کہ نہیں، اس نے میرا قرض دینا تھا اور وہ ان کے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے، لہٰذا وہ ویسے ہی ادا کرنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ اس وقت تو ہر ایک کو یہ ہوتی ہے کہ مجھے وراثت میں سے مل جائے، دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، لینے کے لیے سارے وارث ہوتے ہیں، وہ بھی وارث ہے، وہ بھی وارث ہے، مجھے بھی اتنا ملتا ہے، مجھے بھی اتنا ملتا ہے۔ بہت کم ہے کہ اچھا اس پر فلاں چیز لازم تھی، ہم دینے کو تیار ہیں۔ پھر سارے دور دور کے رشتہ دار بننا شروع ہو جاتے ہیں، بھئی فلانا ہے اس سے لو، فلانا ہے اس سے لو، بھئی وہ بھی تو اب آپ کا ہی بھائی ہے نا، اب کیوں نہیں ادا کرتے؟ تو جب ثبوت موجود ہوگا تو اس کے مال میں سے اس کے قرض کی ادائیگی آسان ہو جائے گی، کیونکہ قرض پہلے ادا کیا جاتا ہے۔ جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام اس کے اپنے مال میں سے کیا جائے۔ کوئی اپنی مرضی سے کرنا چاہتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، جس طرح عام مواقع پر لوگ کیا کرتے ہیں۔ جب تجہیز و تکفین سے فارغ ہو جائیں تو اس کے مال میں سے سب سے پہلے قرض کی ادائیگی ہے، سب سے پہلے قرض کی ادائیگی ہے۔ کس نے اگر کسی کا قرض دینا تھا تو اس کے مال میں سے وہ دیا جائے، چاہے سارا کا سارا مال ہی اس میں کیوں نہ ختم ہو جائے۔ قرض دینا، قرض دینے کے بعد تیسرے نمبر پر وصیت ہوتی ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ شخص نے مرنے سے پہلے کوئی وصیت تو نہیں کی۔ اگر اس نے وصیت کی ہو اور وہ وصیت شریعت کے مطابق ہو تو اس وصیت کو نافذ کیا جائے گا 1/3 مال کے اندر اندر۔ جب یہ تینوں کام ہو جائیں تو اس کے بعد جو مال بچ جاتا ہے وہ وارثوں میں تقسیم ہوتا ہے، وہ ورثاء میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ جس کے پاس جو چیز ہے اس کے مرنے کے بعد وہ اس پر قبضہ کر لے۔ عام صورتیں تو یہی ہوتی ہیں، جس کے پاس جو چیز ہے، جس کے پاس گھر ہے اس نے گھر قبضہ کر لیا، جس کے پاس گاڑی ہے اس نے گاڑی قبضہ کر لی، جس کے پاس کوئی اور چیز ہے وہ اسی نے لے لی۔ بھئی یاد رکھیے یہ ساری چیزیں چوتھے نمبر پر جا کر آتی ہیں، پہلے اس کی 3 چیزیں کلیئر اور صاف کرنی ہیں۔ انہی معاملات کی صفائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاكْتُبُوهُ، کہ ان چیزوں کو لکھ لو۔ یاد رکھیے کہ یہ جو لکھ لینا شریعت میں کوئی فرض واجب نہیں ہے، صرف مستحب کا درجہ ہے، بہتر ہے، سنت ہے۔ لائک اٹ، شیئر اٹ، سبسکرائب اٹ۔ کہ وہ معاملہ شرعی طور پر درست ہوتا ہے، کوئی ناجائز نہیں ہوتا، وہ معاملہ پھر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن بہتر بات یہ ہے کہ اسے تحریر میں لانا چاہیے۔ پھر تحریر کے متعلق اللہ تعالیٰ نے چند ہدایات ارشاد فرمائیں، فرمایا کہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، دونوں کا جو معاملہ ہے لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے، لکھنے والے کو کسی ایک کی طرفداری نہیں کرنی چاہیے۔ بسا اوقات ایک ایک جملے سے اور ایک ایک لفظ کی تبدیلی سے کسی کا فائدہ ہو جاتا ہے اور کسی کا نقصان ہو جاتا ہے، کسی کا فائدہ ہو جاتا ہے، کسی کا نقصان ہو جاتا ہے، صرف کہیں لکھنے والے نے ایسے الفاظ لکھے۔ اب بڑے سے بڑا مقدمہ بھی ہو، جب FIR کٹتی ہے جو الفاظ اس کے اندر درج ہو جاتے ہیں وہی آخر تک جاتے ہیں، جج بھی اور قاضی بھی اسی پر فیصلہ کرنے کا پابند ہوتا ہے جو الفاظ لکھے ہوئے۔ اگر الفاظ نرم ہیں تو فیصلہ اسی کے مطابق، اگر وہ اس کے کسی کے خلاف لکھے گئے ہیں تو اس کے خلاف فیصلہ اسی طریقے سے۔
تو قلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت رکھی ہے، جو لکھ دیا جاتا ہے وہ پکا اور لازم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا لکھنے والے کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی کہ بالعدل تیرا کام یہ ہے انصاف کے ساتھ لکھ، جو جس کا حق بنتا ہے پائی پائی اس کے اندر لکھنی چاہیے، بالکل واضح طور پر ہونا چاہیے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ۔ اس زمانے میں جب یہ آیات نازل ہوئیں اس وقت لکھنے پڑھنے والے اشخاص بہت کم تھے، اتنے زیادہ نہیں تھے جتنے اس زمانے کے اندر ہیں، اس زمانے میں بہت کم ہوا کرتے تھے۔ تو لازماً جب یہ آیت نازل ہوئی تو اب ہر آدمی جب لکھ نہیں سکتا تو لکھنے والوں کے پاس جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی شخص آ جائیں اپنی ضرورت لے کر اور اپنا معاملہ لے کر کہ آپ اس کو تحریر فرما دیں، آپ اسے لکھ دیں، تو اسے چاہیے کہ وہ انکار نہ کرے، نہیں جی نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، وقت بے وقت آ جاتے ہو، میرے آرام کو نہیں دیکھتے، باقی چیزوں کو نہیں دیکھتے۔ فرمایا کہ یہ رویہ مناسب نہیں ہے۔ کما علمہ اللہ، دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں لکھنا سکھایا ہے، یہ تمہارے اوپر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اس نعمت سے تمہیں نوازا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو نہیں لکھ سکتے، جو نہیں پڑھ سکتے، آج بھی انگوٹھا چھاپ ہیں اس زمانے کے اندر بھی، لیکن تمہیں اگر لکھنا پڑھنا آتا ہے تو اللہ کی یہ دی ہوئی نعمت جو تمہارے پاس ہے یہ اوروں کے کام بھی آنی چاہیے، اوروں کے کام بھی آنی چاہیے، یہ نہیں کہ تم خود غرض بن کے بیٹھ جاؤ۔ اللہ نے جس انسان کو جس نعمت سے مالا مال کیا ہے، جو نعمت اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمائی ہے، اسے چاہیے کہ وہ نعمت اپنے تک محدود نہ رکھے، مخلوق خدا کی خدمت کے لیے اس نعمت کو صرف کرتا رہے، خرچ کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت یافتہ لوگوں میں اور کامیاب لوگوں کی صفات بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ سورہ البقرہ کی بالکل ابتدائی آیات، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ تیسری صفت اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی، جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے رہتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مال کی بات نہیں کی کہ جو مال دیتے ہیں، فرمایا مما، جو بھی ہم نے ان کو دیا ہے اس کو خرچ کرتے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے لکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے وہ یہ کام کرتے رہتے، اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہاتھ کی قوت اور طاقت عطا کی ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں کہ میری یہ قوت اور طاقت کسی کے کام آ جائے، وہ اپنے ہاتھوں سے لوگوں کے کام کیا کرتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت عطا فرمائی ہے، تو وہ اس علم سے پورے ماحول کو روشن کرتا ہے، جاہلوں کو رہنمائی دیتا ہے، ان پڑھوں کو جو ہے نا وہ روشنی عطا کرتا ہے، جہاں جس چیز کی ضرورت ہو ان کی رہنمائی کرتا جائے۔ فرمائے یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس نعمت سے نوازا ہے نا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سئل عن علم، جس شخص سے کسی علم کے بارے میں پوچھا گیا اور وہ انسان اس کو جانتا بھی ہے کہ جو اس نے میرے سے مسئلہ پوچھا ہے اس کا یہ جواب ہے، ثم کتمہ، پھر وہ اس کو جواب نہیں دیتا، اپنے علم کو چھپاتا ہے، اس کی رہنمائی نہیں کرتا، الجم یوم القیامت بلجام من النار او کما قال، فرمایا اللہ قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہنا دیں گے کہ اس نے تیرے سے پوچھا اور تو جانتا تھا، اس کے باوجود تو نے اس کی رہنمائی نہیں کی، جو نعمت ہم نے تمہیں دی تھی تم نے اس کی قدر نہیں کی، تم نے اس کی قدر نہیں کی۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں، کما علمہ اللہ،
اللہ نے اس کو سکھایا، لکھنا سکھایا، لکھنے کی دولت اگر اس کے پاس ہے تو پھر اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے، لکھ کر دے دینا چاہیے، لکھ کر دے دینا چاہیے۔ تو ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے جو مجھے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، میری یہ نعمتیں کس کس کے کام آتی ہیں؟ صرف میرے ہی کام آتی ہیں یا کسی اور کے کام بھی آتی ہیں؟ ضرور کوشش کریں کہ یہ میری نعمت اللہ کی جو عطا کی ہے یہ ضرور کسی نہ کسی کے کام آئے، ضرور کسی نہ کسی کے کام آئے۔ پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت میں برکتیں کیسی عطا فرماتے ہیں، وہ نعمت اللہ تعالیٰ اور زیادہ کر دیں، اس نعمت کو اور زیادہ کر دیں گے۔ کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق۔ اب لکھوانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ عام طور پر ضرورت پڑ جاتی ہے اسٹامپ پیپر کی اور ان چیزوں کی، اس میں کچھ نہ کچھ خرچ بھی ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ جس پر حق لازم ہے اس شخص نے لکھوا کے دینا ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ جو مدیون ہے، جس نے مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 6 مہینے بعد پیسے دینے ہیں نا، وہ لکھوا کر دیں کہ میں نے اس سے یہ چیز وصول کر لی ہے، 2 مہینے بعد اس کے پیسے دینے ہیں، یہ چیز دینی ہے، اس کی طرف سے دستاویز ہونی چاہیے، لکھوانے کی ذمہ داری اس پر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، جس پر حق لازم ہے اسے چاہیے کہ لکھوائے، لیکن لکھوانے کے اندر اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جان بوجھ کر کسی سے مل کر ایسی چیزیں لکھوائے کہ کل صاحب حق کو پھنسا دے، وہ اس کا حق اس کو پورا نہ دیا جائے، یا وہ بیچارہ ان پڑھ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، چیز سے اس سے وصول کر لی، کہا 2 مہینے بعد پیسے دوں گا، اور جب وثیقہ نویس کے پاس گیا اور وہاں 6 مہینے لکھوا کے آ گئے، اور اس کو آ کر کہا دیکھو میں نے لکھ دیا ہے، آپ بھی انگوٹھے لگا دو، میں بھی انگوٹھا لگا دیتا ہوں۔ فرمایا اس کو نہیں پتہ، اللہ کو تو پتہ ہے نا۔ اللہ سے ڈرو، اگر بندہ نہیں پکڑ سکتا، اللہ کی پکڑ تو تمہارے اوپر آ سکتی ہے نا۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، کوئی چیز اس میں سے کم نہ کرنا، رتی رتی جس کی بنتی ہے اسی کی ہونی چاہیے۔ اب ذمہ داری تو ہوئی اس کی کہ جس پر حق لازم ہے وہ لکھوائے، لکھوانے والا لکھوا نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر وہ ہے ہی مجنون ہے، یا نابالغ بچہ ہے، ابھی چھوٹا ہے، اس کے لیے کوئی چیز خریدی اور لی، کل کو دینے تو اس نے، اب وہ خود تو لکھوا نہیں سکتا۔ او ضعیفاً، یہ اتنا کمزور ہو گیا، بڑی عمر کا ہو گیا کہ اب وہ خود نہیں لکھوا سکتا، یا یہ ہے کہ وہ ہے ہی گنگا آدمی ہے، بتا ہی نہیں سکتا کہ میں نے اس کے اتنے دینے ہیں، فلاں معاملہ ہے، تو ایسی صورت میں فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ، فرمایا ان کا جو ولی وارث بنتا ہے نا وہ جا کر لکھوائے گا۔ یہ بچہ ہے تو اس کا کوئی ولی بھی تو ہے نا، اور اگر بوڑھا ہے، کمزور ہے، بیمار ہے تو اس کی بھی تو کوئی اولاد ہے نا۔ اسی طریقے سے جو گنگا ہے اس کے اشارات کو سمجھنے والا اس کے عزیز و اقارب میں سے کوئی تو ہے نا، تو اس کی پوری بات سمجھ کے وہ جا کے سارے معاملے کو تحریر کروا کے لے آئیں اور اس پر جو ہے وہ دستخط کر دیے جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالعدلی، بات انصاف کی ہونی چاہیے، چاہے لکھوانے والا کوئی بھی ہو، چاہے قرض کسی پر بھی لازم ہو، ادائیگی کسی نے کرنی ہے اور کس وقت میں کرنی ہو، اللہ کو انصاف پسند ہے کہ صاحب حق کو اس کا حق ملنا چاہیے، صاحب حق کو اس کا حق ملنا چاہیے، اور اللہ کی مدد ہمیشہ اسی کے ساتھ ہی ہوتی ہے، اسی کے ساتھ ہی ہوتی ہے جو حق والا ہے۔ جو حق کسی کا دبا رہا ہے، وقتی طور پر جتنا مرضی چلاک بن جائے، اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد اس کے ساتھ کبھی نہیں ہوا کرتی۔ تو یہ اصول اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ قرض کے معاملات کو ہمیشہ تحریر میں جو ہے لانا چاہیے، اور اس کے بعد آگے مزید ہدایات بھی اسی قرض کے معاملے کے متعلق آ رہی ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے معاملات دین اسلام کی روشنی کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔